اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم۔ ماہ رمضان المبارک تمام مومنین کو اور تمام سننے والوں کو بہت بہت مبارک ہو۔ اس کرونا جیسے ماحول میں جس میں اس وقت سال گزشتہ کی طرح ہمارے لیے آج بھی ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ جو عبادات ہم کر رہے ہیں اس میں اپنی جان کی حفاظت بھی اور دوسروں کی جان کی حفاظت بھی ہم خود اس بات کا خیال رکھیں کہ کوئی نقصان نہ ہو۔ تو جو گورنمنٹ کی طرف سے گائیڈ لائن ہیں اس کو دیکھتے ہوئے ہمیں اپنی عبادتوں کو انجام دینا ہے، اور سال گزشتہ کی طرح جو پچھلا سال ہمارا تھا، اتنی دعاؤں کے بعد وہ موقع آیا کہ اب جو یہ سال رمضان سے پہلے کچھ دن شروع ہوئے تھے تو لگ رہا تھا کہ ہاں حالات بہتر ہو گئے ہیں، لیکن ابھی پھر جو حالات نظر آ رہے ہیں اس میں بہرحال ہمیں اپنی عبادتوں کو اسی طریقے سے انجام دینا ہے کہ دعاؤں کا سہارا ہے، اور ایک دوسرے کے لیے دعا کریں کہ پروردگار عالم ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور جو دنیا سے گزر گئے ہیں پروردگار عالم ان کی روحوں کو شاد فرمائے۔ ناظرین محترم، ماہ رمضان کے سلسلے سے بہت سارے پروگرام چل رہے ہیں، اور میں بھی حسینی چینل کی جانب سے چند پیغامات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ اس مبارک مہینے کے جو ہمارے فرائض ہیں اور جو ہمارے مستحبات اور واجبات اعمال ہیں، جو ہماری ذمہ داریاں ہیں، ان کو دیکھتے ہوئے کہ ہم اس ماہ مبارک میں اپنی ذمہ داریوں کو کیسے پورا کریں۔ جو عبادتوں کا بہترین مہینہ ہے، اور اس مہینے میں جیسا کہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ ہماری ہر عبادت کا اجر جو ہے وہ 10 گنا نہیں بلکہ 100 گنا 1000 گنا بڑھ جاتا ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عبادتوں کو پروردگار عالم کی بارگاہ میں شرف قبولیت حاصل ہو، تو ہمیں قرآن اور اہل بیت کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ میں قرآن مجید کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے بات کو شروع کرتا ہوں، اور انشاءاللہ آنے والی جو قسطیں ہوں گی اس سلسلے سے، جو آنے والے ایپیسوڈ ہوں گے، اس میں بہت ساری باتیں عرض کروں گا انشاءاللہ، لیکن آج جو مجھے چند باتیں عرض کرنا ہے قرآن مجید کے حوالے سے، اہل بیت کے کردار کے حوالے سے، ان کے اقوال کے حوالے سے، وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں کہ قرآن مجید میں جب آپ سورہ دہر کھولیں گے تو پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، دیکھیے 2 چیزیں ہیں ہمارے لیے، روزے میں ان دونوں چیزوں کا بہت ہی اہم تعلق ہے۔ ایک ہے سماعت اور ایک ہے بصارت۔ ایک کا تعلق آنکھوں سے ہے اور ایک کا تعلق کانوں سے ہے۔ اللہ نے یہ دونوں صفتیں جو ہمیں دی ہیں، اس کے لیے خود پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ وہ سمیع ہے اور بصیر ہے۔ قرآن مجید میں جب آپ پڑھیں گے تو اللہ نے یہ دونوں صفتیں ہمیں عطا کی، انسان کو، انا خلقنا الانسان نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، کہ ہم نے انسان کو مخلوط نطفے سے پیدا کیا اور اسے سمیع بنایا اور اسے بصیر بنایا، سمیعا بصیرا، فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ انا ہدیناہ السبیل، ہم نے اس کو ہدایت کا راستہ، ایک راستہ دکھایا، سبیل ہدایت، اما شاکرا و اما کفورا، اب چاہے وہ شکر گزار ہو یا کفر کرنے والوں میں ہو، شاکرین میں ہو یا کافرین میں، چاہے وہ انکار کر دے اور چاہے وہ شکر کی منزلوں میں آ جائے۔ عزیزان محترم، یہ سماعت و بصارت جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم اس نعمت سے جتنا بھی استفادہ کرتے ہیں، اگر ہم اس کا شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے کہ کتنا ان 2 نعمتوں سے ہم فائدہ حاصل کر رہے ہیں، اور ان دونوں نعمتوں کا تعلق روزے سے بہت اہم ہے، کیونکہ ماہ رمضان ہے۔ گفتگو فضیلت اور اہمیت رمضان اور عبادت اور اس کا اجر و ثواب، اور رمضان میں جو یہ عبادتیں ہیں ان کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے، اس سے متعلق گفتگو ہوگی۔ تو جو چیزیں
اس سے تعلق رکھتی ہیں ان کا بھی تذکرہ ہوگا۔ تو سماعت و بصارت ہمارے لیے بہت اہم چیز ہے۔ روزے میں ان دونوں چیزوں کے لیے جب ہم دعا پڑھتے ہیں رمضان میں، اب آپ شام کو دعا پڑھیں گے ابھی تھوڑی دیر کے بعد، کہ یا علی و یا عظیم و یا غفور یا رحیم انت رب العظیم الذی لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، وہو السمیع البصیر، سمیع بھی ہے بصیر بھی ہے، کون؟ اللہ۔ انت رب العظیم الذی لیس کمثلہ، اس کا مثل کوئی نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اور وہ سمیع ہے اور بصیر ہے، سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے۔ یہ دونوں چیزیں اس نے ہمیں عطا کی، فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ ہم نے انسان کو مخلوط نطفے سے پیدا کیا، وہاں قرآن کہہ رہا ہے، اور یہاں ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ سمیع بھی ہے بصیر بھی، اور اللہ کہہ رہا ہے ہم نے انسان کو یہ دونوں نعمتیں عطا کر دی، سماعت بھی دے دی ہم نے، بصارت بھی دے دی۔ اب جب ہم نے یہ دونوں نعمتیں عطا کر دی انسان کو، تو انسان کا فریضہ کیا ہے کہ ان نعمتوں کو اللہ کے شکر کے طور پر استعمال کریں، اس کا شکرانہ اس طریقے سے ادا کریں کہ جہاں جہاں اس نے جن جن چیزوں سے ہمیں روکا ہے، سماعت اور بصارت دونوں کے حوالے سے، ان سے ہم رکیں، کیونکہ اگر ہم نہیں رکیں گے تو جن چیزوں سے اللہ نے ہمیں روکا ہے حرام قرار دیا ہمارے لیے، ان چیزوں کو اگر ہم نے ان کو اختیار کر لیا تو ہماری یہ جو سماعت اور بصارت، اس کے ذریعے سے جو ہم نے اعمال انجام دیے ہیں، یہ اعمال ہمارے عکارت ہو جائیں گے۔ مثلا غیبت، اب دیکھیے ماہ رمضان میں کیونکہ ان دونوں چیزوں کا بڑا دخل ہوتا ہے۔ روزے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے بھوک اور پیاس میں پورا دن گزار دیا، گویا اگر ہم نے اللہ کی بتائی ہوئی جو سبیل ہے، جو راستہ ہے بتایا ہوا، اس پر نہیں عمل کیا، اس پر نہیں چلے، تو ہمارا یہ دن بھر کا بھوکا اور پیاسا رہنا فاقہ ہو جائے گا۔ تو اگر ہم فاقے سے بچنا چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں، اور ہمارا روزہ روزے کی شکل میں ہو، ہمارا روزہ قبولیت کی بارگاہ میں ہو، قبولیت کی منزل میں، قبولیت کے درجے میں پہنچ جائے جہاں اللہ اسے قبول کر لے، تو ہمیں پہلا کام یہی کرنا ہوگا کہ ہمیں سمیع و بصیر، سماعت و بصارت جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، جو عظیم نعمتیں ہیں دونوں، اس پر ہمیں قابو پانا ہوگا۔ اور ہمیں اپنی عبادتوں کا اجر اگر زیادہ سے زیادہ چاہیے ہے، جیسا کہ ماہ مبارک میں ہمارے ہر عمل کا اجر بڑھ جاتا ہے، 1000 گنا ہو جاتا ہے، ہم صدقہ دیتے ہیں، خیرات دیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، تذکرہ کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، دن بھر میں ہم جتنی بار بھی اللہ کا ذکر تسبیحات میں لے کر کرتے ہیں، وہ جتنی بار ہم تذکرہ کریں گے، حتیٰ کہ اگر ہم سانس بھی لیں گے، جو انفاس، جو نفس ہمارا جو دھڑک رہا ہے، دل جو ہم سانس لے رہے ہیں، یہ ہر سانس روزے دار کا عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ ایک سانس جو آ رہی ہے، ایک سانس جو جا رہی ہے، جتنے سانس ہم لے رہے ہیں یہ سب عبادت میں شمار ہیں، تاکہ ہم سو جاتے ہیں، ہمارا سونا بھی عبادت ہو جاتا ہے، خداوند عالم ہمارے سونے کو بھی عبادت میں شمار کرتا ہے۔ تو اس وقت بھی ہماری سماعت و بصارت کا تعلق ہے، ہم سوتے ہیں، خواب دیکھنے لگتے ہیں مثلا، تو ہماری جو بصارت ہے وہ بصیرت میں بدل جاتی ہے، کہ ہم اگر اللہ کے مخلص بندے ہیں تو ہماری روح ان چیزوں کو دیکھتی ہے عالم اشباع اور عالم ارواح میں، جن چیزوں کا ہم سے وعدہ لیا گیا تھا، مثلا وہ چیزیں ہمیں یاد آنے لگتی ہیں اگر مومن ہے بندہ، ورنہ بعض چیزیں اس کے لیے الہامی ہو جاتی ہیں، اس کو تاکید ہوتی ہے، بتایا جاتا ہے، خواب میں دیکھتے ہیں اکثر لوگ۔ تو سونے کے بعد بھی ہمارا جو یہ عمل ہے یہ جاری رہتا ہے، یعنی ہماری روح جو ہے وہ ایک روح جسم میں رہتی ہے اور ایک روح جو پرواز کرتی ہے، نکلتی ہے۔ اگر ہم اپنی سماعت اور بصارت پر متوجہ رہیں کہ ہماری یہ دو عظیم نعمتیں جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں، اسے ہمیں راہ خدا میں ہی رکھنا ہے، اور اس کے علاوہ ہمیں اس کا استعمال کہیں بھی غلط طریقے سے نہیں کرنا ہے، جہاں اللہ نے جیسا بتایا ہے۔ اب کیونکہ روزے کا تعلق انسان کی جسم اور روح دونوں سے ہے، بدن سے تعلق ہے کہ ہم دن بھر بھوکے رہتے ہیں، پیاسے رہتے ہیں، اور وہ 9 چیزیں جو ہمارے لیے مبطلات روزہ کہلاتی ہیں، جن کا ذکر عملیے میں آپ کو مل جائے گا، ہر توضیح المسائل میں، ہر آقا کی توضیح المسائل جو آپ اٹھا کر دیکھیں گے جو مراجع کرام ہیں، تو اس میں 9 چیزیں آپ کو مل جائیں گی جو مبطلات روزہ کہلاتی۔ اذان صبح سے لے کر، روزے کا مطلب کیا ہے؟ اذان فجر سے، اذان صبح سے لے کر مغرب کے وقت تک جو اتمام روزے کا وقت ہے، جب شفق کی سرخی زائل ہو جاتی ہے اور اس کے بعد اذان کا وقت آ جاتا ہے، مغرب کی اذان، تو اذان مغرب کے بعد ہم روزہ کھولتے ہیں، اس وقت تک، یعنی ایک اذان سے دوسری اذان تک ہم ان چیزوں سے جو 9 چیزیں
عملیے میں بیان ہوئی ہیں. یہاں وقت نہیں کہ میں ان چیزوں کو بیان کروں، وہ آپ تفصیل دیکھ سکتے ہیں، مثلا کھانا پینا اور اس کے علاوہ مختلف جو چیزیں بیان ہوئی ہیں، ان چیزوں سے ہمیں پرہیز کرنا. یہ 9 چیزوں سے ہم پرہیز کرتے ہیں. جب آپ جا کر دیکھیں گے مبطلات روزہ جو دیے ہیں 9، ان سے ہم دن بھر اپنے آپ کو بچا کر رکھیں. نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ کہ اس قسم کا کوئی کام کرنا ہے جس سے اللہ نے ہمیں روکا ہے. وہ تمام چیزیں جب ہم ان سے پرہیز کرتے ہیں، رکتے ہیں، تو یہ دن بھر کا ہمارا بھوکے پیاسے رہنا اور ان چیزوں سے پرہیز کرنا جس سے اللہ نے ہمیں روکا ہے، یہ روزہ کہلاتا ہے جسمانی طور پر. لیکن روحانی طور پر جسے ہم روزہ کہتے ہیں، جو ہماری روح کو اللہ کی طرف اور اللہ کے احکامات کی طرف متوجہ کرتی ہے، وہ اس کا تعلق ہماری سماعت سے بھی ہے، بصارت سے بھی ہے، ہماری بہت ساری اور جو چیزیں اعضاء و جوارح میں، حتیٰ کہ ہم سانس بھی لے رہے ہیں، یہ بھی اگر ہم خوشنودی خالق کے لیے کر رہے ہیں، قربتاً اللہ ہم کاموں کو انجام دے رہے ہیں، تو ہمارا یہ سانس لینا بھی عبادت شمار ہو جائے گا. حالت روزہ میں ہم سو رہے ہیں اگر، تو سونا بھی ہماری عبادت ہے. اب سوتے میں جو ہم سانس لے رہے ہیں، یہ ایک ایک سانس ہماری عبادت بن گئی. تو ناظرین محترم، اگر ہم غور کریں کہ روزہ کیا ہے، روزے کا مطلب یہ ہے کہ اذان فجر سے لے کر اذان مغرب تک ہم ان چیزوں سے پرہیز کریں جو جسمانی طور پر ہمارے روزے کو توڑتی ہیں، مثلا جن کا تعلق مادے سے ہے، جو مادیات سے تعلق رکھتی ہیں، مادی چیزیں. لیکن اس کے علاوہ جو ہماری روح کو مجروح کرتی ہیں، جو ہمارے اعمال کو اکارت کر دیتی ہیں، ان چیزوں کا بھی ہم خیال کریں. اور حتی الامکان کوشش کریں کہ جو اللہ نے ہمیں مادی چیزیں دی ہیں، جیسے کان، آنکھ، اعضاء و جوارح، یہ سب مادہ ہے، مادے سے بنی ہوئی چیزیں ہیں، لیکن اس مادی شے کے ذریعے سے ہم روحانی چیزوں تک بھی پہنچتے ہیں. اب یہ کان ہیں، اگر ان کانوں کو ہم اس جگہ سے بند رکھیں، ان جگہوں پر نہ جائیں یا ان لوگوں سے نہ بات کریں کہ جو غیبت کرتے ہیں، ان کی بات نہ سنیں ہم، تو یہ مادی شے ہے کان. لیکن اس کا اثر ہم روح تک لے جا رہے ہیں، روح تک اثر جاتا ہے. جیسے ہی کان میں ہم نے بات ایسی سنی جسے اللہ نے منع کیا، غیبت، مثلا ہم نے غیبت کو سنا، تو یہ غیبت کو سننا ہمارا مادی کانوں سے ہم سن رہے ہیں، لیکن اس کا اثر روح پر اثر انداز ہو رہا ہے. یہ الفاظ جو ہیں روح پر اثر انداز ہو رہے ہیں، تو ہماری روح جو ہے وہ بھی غلیظ ہو رہی ہے، گندی ہو رہی ہے. آنکھیں ہیں، اللہ نے آنکھیں دی ہیں، ہم سے کہا گیا ہے کہ اس کو اچھے کاموں میں لگاؤ. نامحرم پر نگاہ ڈالنا حرام ہے. ہر وہ چیز جو ہمیں شیطان کی طرف لے جا رہی ہے، رحمان سے دور کر رہی ہے، جس کو اللہ نے منع کیا، اس طرف دیکھنا، یہ ہماری آنکھوں کا جو گناہ ہے جس کو ہم محسوس نہیں کر رہے ہیں. مادہ ہے، آنکھیں مادی ہیں، لیکن اس کے ذریعے سے جو روح پر اثر ہو رہا ہے، ہماری روح جو غلیظ ہو رہی ہے، اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہوتا ہے. اگر ہم اپنی آنکھوں کو ان حرام چیزوں سے بند رکھیں، کہ ہم نے اگر کسی گناہ کے منظر کو دیکھا ہے، جو منظر ہمارے لیے لذت آمیز ہے لیکن گناہ کا باعث ہے، ہم نے ماہ رمضان میں اپنے اوپر اتنا کنٹرول کر لیا کہ پورے رمضان ہم نے مثلا اگر ٹی وی کھولا تو صرف اس میں نیوز دیکھی، اس میں ایسی چیزیں دیکھی جو ہمارے لیے بہتر تھیں، واجب تھیں، یا مثلا مستحب تھیں، یا سزا کا باعث نہیں تھیں. وہ کام ہم نے انجام دیا، آنکھوں کو اس طرف لگایا، جسم کے اعضاء و جوارح کو اس طرف منتقل کر دیا حالت روزہ میں، کہ جس سے ہمیں اطمینان ہو گیا کہ ہم روزے کی حالت میں، لہٰذا ہم گناہ نہیں کریں گے، تو ہم نے ان چیزوں سے منہ پھیر لیا جو گناہ کی طرف لے جاتی تھی. کاش اگر ہم پوری زندگی اپنے اس روزے کو عملی طور پر انجام دیں تو ہماری زندگی کتنی کامیاب ہو جائے گی، اور ہم کتنے بڑے مومن ہوں گے. اور صرف یہ نہیں کہ ہم مومن ہیں، بلکہ ہمارے مومن بن جانے سے اس دنیا کے اندر کتنا سکون برپا ہو جائے گا. ہمیں اس پر غور کرنا ہے کہ دنیا امن کا گہوارہ بنے، اس لیے کہ اسلام امن و سلامتی کا پیغام لے کر آیا ہے. اسلام کا جو مشن ہے، جو مقصد ہے اسلام کا، وہ امن و سلامتی کا پیغام ہے. ہم اگر چاہتے ہیں کہ دین کی طرف سے امن و سلامتی دنیا میں قائم ہو، قرآن کے پیغام کو ہم آگے لائیں، تو ہمیں عملی طور پر لانا ہوگا. قرآن کہہ رہا ہے لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون. ان سے کہہ دو کہ یہ جو زمین پر فساد کر رہے ہیں، فساد نہ کریں، زمین پر فساد برپا نہ کریں. لا تفسدوا فی الارض. وہ کیا کہتے ہیں؟ قالوا انما نحن مصلحون. یہ ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، یہ اصلاح نہیں کر رہے ہیں بلکہ فساد کر رہے ہیں. پہلے وہ اپنے آپ کی اصلاح تو کریں.
وہ اپنے آنکھوں اور اپنے کانوں کو اور اپنے اعضاء و جوارح کو جنہیں حرام کی طرف لگاتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہم تو گناہ نہیں کر رہے ہیں. بعض انسان ہیں مثلا غیبت کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ اللہ معاف کرے، کیا کریں، ان کی یہ بات ہم سے کہے بغیر رہ نہیں جا رہا. اب کہہ بھی رہے ہیں اور اس کے بعد رہا بھی نہیں جا رہا، اور اس کے بعد پھر اللہ معاف کرے. تو ہم دن بھر جو بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں، یہ ہمارا بھوکا پیاسا رہنا کہیں فاقہ نہ ہو جائے، یہ قبولیت کی بارگاہ تک پہنچنے سے نہ رک جائے. لہٰذا ہمیں یہ دونوں جو نعمتیں ہیں، جو اللہ کی طرف سے دی ہوئی نعمتیں ہیں، ایک ہے سماعت اور ایک ہے بصارت. میں نے قرآن کے حوالے سے گفتگو کی کہ قرآن میں ان کا تذکرہ باقاعدہ اللہ نے مختلف مقامات پر کیا ہے، خود اپنے لیے کہ اللہ سمیع و بصیر ہے، اور انسان کے لیے فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے اسے قرار دیا. کس چیز سے؟ ایک مخلوط نطفے سے قرار دیا. اور جب ہم نے اسے پیدا کیا مخلوط نطفے سے، تو ہم نے اسے کیا بنایا؟ سمیع بنایا اور بصیر بنایا. فجعلناہ سمیعا بصیرا، اسے سنتا ہوا اور دیکھتا ہوا بنایا. کہ دنیا میں انسان آیا، آنکھیں کھولتا ہے تو اسے سب کچھ نظر آتا ہے اور وہ آوازیں سنتا ہے. چھوٹا سا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ کان میں اس کے ساری آوازیں پڑتی ہیں. دھیرے دھیرے وہ پہچاننے لگتا ہے کہ ماں کی آواز کون سی ہے، باپ کی آواز کون سی ہے. اور پھر کچھ دن کے بعد جب وہ منزل بمنزل تدریجاً آگے بڑھتا ہے، تو یہی بچہ ماں اور باپ کے علاوہ خانوادے کے جتنے لوگ ہیں ان کو پہچاننے لگتا ہے. تو ہمارا فرض کیا ہے کہ ہم بھی جس دن سے آنکھ کھولتے ہیں، جب ہماری بصارت کام کرتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اگر ہماری بصیرت بھی کام کرنے لگے، اور یقیناً جس دن بصارت کے ساتھ بصیرت قائم ہو جاتی ہے، پیدا ہو جاتی ہے، ہمارے اندر بصیرت پیدا ہو جاتی ہے، تو ہم ذروں کے اندر اللہ کی جو روش، اللہ کا جو نور ہے، اللہ کا جو بتایا ہوا راستہ ہے، وہ ہمیں نظر آنے لگتا ہے. یعنی ذرے ذرے میں ہمیں خدا نظر آنے لگتا ہے، اس کی الوہیت نظر آنے لگتی ہے، اس کی قدرت نظر آنے لگتی ہے. پھر چاہے وہ شعراء ہوں، چاہے علماء ہوں، ادباء ہوں، کوئی بھی شخصیت ہو، وہ ان مادی چیزوں سے بالکل علیحدہ ہو جاتے ہیں. اور ہم نے دیکھا کہ پھر وہ جو کام کرتے ہیں وہ کسی کے لیے نہیں کرتے، وہ صرف اور صرف خالصتاً لوجہ اللہ کرتے ہیں، اللہ کے لیے کرتے ہیں. کاش ہمارے اندر بھی بصارت کے ساتھ بصیرت پیدا ہو جائے کہ ہم سننے والے ہیں تو کس کی سنیں؟ صرف اللہ کی سنیں. دیکھنے والے ہیں تو کس کی طرف دیکھیں؟ صرف اللہ کے جلوے کو دیکھیں. ہر شے میں ہمیں خدا کا جلوہ نظر آئے. ہر بات جو ہمارے کان میں پہنچے وہ اللہ کی خوشنودی کی خاطر پہنچے. یعنی جس چیز میں خالق کی خوشنودی ہو اس چیز کو ہم اپنائیں، ہم اس کام کو انجام دیں، اس کام کو کریں گے جس میں اللہ راضی ہو اور وہ خوش ہو. اگر ہمارے اندر یہ چیز پیدا ہو گئی تو یاد رکھیے کہ پھر دنیا کی کوئی طاقت ہمیں جھکا نہیں سکتی، کوئی طاقت ہمیں ڈرا نہیں سکتی، دنیا کی کوئی طاقت ہمیں مغلوب نہیں کر سکتی. آج جو انسان کمزور کہلاتا ہے، آج جو مسلمان کمزور ہو جاتا ہے، کمزور دکھائی دیتا ہے، کمزور پڑ جاتا ہے، اور مسلمان جو شکست کھاتا ہے، جو مغلوب ہے مسلمان، اس پر دوسری قومیں، دوسرے لوگ جو غالب آ جاتے ہیں، وہ صرف اس لیے کہ وہ اللہ سے بظاہر جڑا ہوا نظر آتا ہے، لیکن بباطن وہ اللہ سے بالکل قریب نہیں ہے، کوسوں دور ہے، بہت دور ہے اللہ سے. اگر ہم اللہ سے نزدیک ہیں، اللہ سے قریب ہیں، تو ہمارا انداز کیا ہونا چاہیے؟ آپ نے دیکھا جناب عبد المطلب کا واقعہ کتنا مشہور ہے کہ ابرہہ کا لشکر خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے آ رہا ہے، اور اس کے پاس ہاتھی بھی ہے، اس کے پاس فوج ہے، طاقت ہے. جناب عبد المطلب کیا طاقت میں کم تھے؟ خدائی طاقت تھی آپ کے پاس، لیکن آپ نے کیا کہا؟ آپ نے عمل کیا کیا؟ خانہ کعبہ کے غلاف پر ہاتھ رکھا اور کہا پالنے والے تیرا گھر ہے، اسے تو بچائے گا. آج اگر قرآن پر وقت ہے، یا آج سے پہلے اگر کسی مسجد پر وقت پڑا، کاش مسلمان صرف اتنا کہتے پالنے والے یہ تیری مسجد، تیری عبادت گاہ ہے، اس کا تو محافظ ہے. ہمارے اندر اتنی قوت نہیں ہے کہ ہم غیر قوم سے لڑ سکیں، یا انہیں سمجھا سکیں، یا انہیں بتا سکیں. ہمارے پاس اتنی قوت نہیں، اتنی طاقت نہیں. تیری طاقت سب سے بڑی طاقت ہے، ہم نے تیرے حوالے کر دیا. اگر تیری ہے تو تو بچا لے گا. دنیا دیکھتی اس کے بعد کیسے راستے پیدا ہو جاتے. قرآن کے لیے بھی وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، جب اللہ نے کہہ دیا یہ ہماری کتاب ہے، ہم اس کے محافظ ہیں، تو انشاءاللہ کبھی بھی قرآن پر کوئی حرف نہیں آ سکتا.
لاکھ دشمن حملہ کرے، کسی طرح کی باتیں کرے، بہت سارے آئے، پیدا ہوئے، مر گئے، فنا ہو گئے، ختم ہو گئے، لیکن جو حقیقتیں تھیں وہ مٹ نہیں سکیں، حقیقتیں فنا نہیں ہو سکیں۔ قرآن قلب محمد پر نازل ہوا ہے، اور قرآن اگر ایک مادی شے پر نازل ہوتا تو قرآن خود کہہ رہا ہے کہ اگر کسی پہاڑ پر نازل ہوتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے اس کی ہیبت سے۔ قرآن کیونکہ نور ہے، مادے پر نازل ہوتا برداشت نہیں کر سکتا تھا مادہ، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ قلب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا قرآن، یہ قلب محمد پہ جو قرآن نازل ہوا یہ ہمارے لیے کتنی عظیم نعمت ہے، کیونکہ نور پر نازل ہو رہا ہے، نور علی نور۔ اب تو مسلمان پہچانے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ نبی ہمارے جیسے تھے، اگر نبی ہمارے جیسے ہوتے تو معاذ اللہ مادے سے بنے ہوتے، اور مادے سے بنے ہوتے تو قرآن کہہ رہا ہے کہ خود کہ اگر یہ پہاڑوں پر نازل ہوتا تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے پہاڑ۔ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر یہ قرآن پہاڑوں پر نازل ہوتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ محمد معاذ اللہ مادی ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہمارے جیسے ہوتے تو قرآن ان کے قلب پر نازل نہیں ہو سکتا تھا۔ کتنا نازک ہوتا ہے دل، لیکن کیونکہ حضور نور سے بنے تو دنیا نے دیکھا کہ قلب محمد پر قرآن نازل ہوا تو نور پر نور نازل ہو رہا ہے، لہذا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ یہی قرآن اللہ کے رسول نے ہمارے لیے چھوڑا اور کہا کہ میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ ناظرین محترم، بس میں نے اپنی بات کو سمیٹا اور انشاءاللہ پھر آگے بیان کروں گا۔ روزے اور دینی جو احکامات ہیں، رمضان میں جو ہماری عبادتیں ہیں، اس کا جو اجر و ثواب ہے، ان عبادتوں کا جو رتبہ ہے، جو ان کی منزلت ہے، وہ کس طریقے سے کتنی گراں قدر عبادتیں ہو جاتی ہیں ہماری ماہ رمضان میں۔ یہی نماز جو ہم روز پڑھتے ہیں، اس کا رمضان میں کتنا اجر بڑھ جاتا ہے، اول وقت جب ہم پڑھتے ہیں تو اور اجر بڑھ جاتا ہے۔ یہ تمام چیزیں انشاءاللہ بیان ہوں گی۔ بات کو ختم کرتے ہوئے کہ آج اگر ہم ان دونوں چیزوں کو، میں انشاءاللہ ان دونوں چیزوں کو پھر آگے بیان کروں گا تاکہ ہمارے ذہنوں میں راسخ ہو جائیں چیزیں، نوجوانوں کے لیے، بچوں کے لیے، بچیوں کے لیے، جو ہماری چھوٹی بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، ہمارے بھائی ہیں چھوٹے، ہماری اولادیں ہیں، جو ہمارے بزرگ وہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، لیکن جو نوجوان اکثر بہت ساری چیزوں کے متعلق نہیں سوچ پاتے، یا کوئی دشمن ان کے سامنے آ کر انہیں اس طرح کی بات کرتا ہے، گمراہ ہونے لگتے ہیں۔ میں ان سے خاص طور سے کہوں گا کہ ہمارے لیے اہل بیت اور قرآن 2 چیزیں ہیں۔ ماہ رمضان میں ہم عبادتوں کا اہتمام کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، خاص طور سے قرآن کھول کر بیٹھتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ ماہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھا جاتا ہے، زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھی جاتی ہیں، روزہ رکھتے ہیں ہم۔ تو خدا را ان 2 چیزوں کا آپ اہتمام کریں کہ ایک تو اپنی سماعت اور ایک اپنی بصارت، ان دونوں پر قابو پا لیں۔ غیبت نہ کریں، غیبت نہ سنیں، حرام شے کو نہ دیکھیں، حرام شے کے متعلق نہ بات کریں۔ صرف یہ نہیں کہ شراب حرام ہے تو ہم نے شراب کو کبھی ہاتھ ہی نہیں لگایا، نہیں، غیبت کرنا بھی حرام ہے، غیبت کا سننا بھی حرام ہے، وہ بھی تو ہم کر رہے ہیں، وہ بھی تو ہم سن رہے ہیں۔ ماہ رمضان میں کم سے کم اس کا اہتمام کریں کہ ہم اس چیز پر قابو پا لیں، تو آنے والے 30 دن کے بعد، جب یہ 30 دن گزر جائیں گے تو آنے والے جو عید کا دن ہوگا ہمارے لیے بہترین عید ہوگی کہ ہم گناہ سے محفوظ رہیں گے، اور اس کے بعد جب اگلے جو ماہ شروع ہوں گے تو ہماری زندگی میں ایک نیا انداز ہوگا زندگی کا، اور خداوند عالم شاید ہماری ان عبادتوں کو قبول فرما لے، ورنہ اگرچہ خدا نہ کرے عبادتیں قبول نہ ہوئیں تو آنے والی جو پوری زندگی کی عبادتیں ہیں، جب تک ہم گناہ کر رہے ہیں اور عبادتیں بھی کر رہے ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ ہماری عبادتیں قبول ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی سماعت اور بصارت پر قابو پائیں۔ ماہ رمضان میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنی آنکھوں کو بھی روکیں گناہوں سے، اپنے کانوں کو بھی، اور حرام غذا سے ہم بچتے ہیں، حتیٰ کہ حلال غذا بھی جو حلال ہے ہمارے لیے، صبح سے شام ہم جس چیز کو کھا سکتے ہیں، لیکن اذان فجر سے لے کر اذان مغرب تک ہم حلال غذا کو نہیں کھاتے، صرف خوشنودی خالق کے لیے، قربتاً اللہ، کیونکہ روزہ ہے، واجب ہے، لہذا ہم حالت روزہ میں اس شے کو جو حلال ہے اسے بھی اپنے ہونٹوں تک نہیں لے جا سکتے، نہیں لے جاتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم حالت روزہ میں ہیں۔ تو ناظرین محترم، بس میں آخر میں یہی کہوں گا کہ جس طریقے سے ہم ماہ رمضان میں حلال شے کو استعمال نہیں کرتے ہیں خوشنودی خالق کے لیے مغرب تک، خدا را اپنی پوری زندگی کو ہم روزے کی حالت میں تصور کریں، اور بعد رمضان بھی ہم یہ تصور کریں کہ ہم کوئی گناہ نہیں کریں گے۔ اگر غیبت کی بات آئے تو ہم اپنے لبوں کو بند کر لیں کہ ہم غیبت نہیں کریں گے، سننے کی بات ہو ہم اپنے کانوں کو ادھر سے گھما لیں، ان کانوں میں ہاتھ رکھ لیں، بند کر لیں غیبت سے اپنے کان کے، ہم غیبت نہیں سنیں گے۔
کوئی بری چیز ہے ہم اسے نہیں دیکھیں گے، کسی کے اعمال بد ہیں ان کو ہم نظر انداز کریں گے اور اپنے بہترین عمل کے ذریعے سے اس کی ہدایت کریں گے، تو انشاءاللہ یاد رکھیں کہ خداوند عالم ہمارے تمام اعمال کو اعمال صالحہ کی شکل میں قبول فرمائے گا۔ بس آخر کلمات میں یہی کہ انشاءاللہ پھر میں آگے جو اور مفید باتیں ہیں وہ اپنے نوجوانوں کے لیے عرض کروں گا انشاءاللہ۔ خداوند عالم ہم سب کو توفیقات میں اضافہ فرمائے، ہماری توفیقات میں، اور ہمارے جو اعمال صالحہ ہیں ان کا بہترین اجر ہمیں عنایت فرمائے، اور اس ماہ رمضان میں اور آنے والے ہر مبارک مہینے میں پروردگار عالم ہماری عبادات کا جو اجر ہے وہ ہمیں بہترین عنایت کرے، اور اس موذی مرض کرونا وائرس اور جو بھی اس طرح کے امراض ہیں ان کو جلد از جلد اس دنیا سے ختم فرمائے، اور مومنین کو محفوظ فرمائے، ان تمام آفات و بلیات سے، تمام مشکلات سے محفوظ فرمائے، اور ہماری تمام عبادات کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔